السلام علیکم جی، شفیق امان، خالد قیوم اور سلمان عابد کے ساتھ میں ہوں اسارانہ، اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حسب معمول ہماری دعا ہے کہ یہ دن آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے اور پاکستان کے لیے ڈھیروں اچھی خبریں لے کے آئے۔ اخبارات نے اہم خبروں کو کس طرح ڈسپلے دیا، ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب اور امت مسلمہ کی یکجہتی پر زور، مسائل کے حل کے لیے مسلم ممالک کو مل کر چلنے کی تجویز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مسلم ممالک کے سفیروں کے افطار ڈنر سے خطاب کو آج کی تمام قومی اخبارات نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ پاکستان نے وزیر اعظم کے خطاب کو ہائی لائٹ کیا۔ مسلم دنیا کو یورپی طرز پر اتحاد، فلسطین اور کشمیر کے مسائل کا حل ضروری، وزیر اعظم۔ روزنامہ نئی بات نے وزیر اعظم کے بیان سے ان الفاظ کا چناؤ کیا: کشمیر فلسطین میں ظلم جاری، مسلم ممالک کو یورپی یونین کی طرح متحد ہونا چاہیے، وزیر اعظم شہباز شریف۔ روزنامہ دنیا کی سرخی وزیر اعظم کے دورے سے متعلق ہے۔ وزیر اعظم کا اتحادیوں کے ساتھ دورہ سعودی عرب۔ روزنامہ خبریں نے وزیر اعظم کے بیان کو اہمیت دی: مسلم ممالک کو اکٹھا ہونا پڑے گا، وزیر اعظم شہباز شریف۔ روزنامہ ایکسپریس کی سرخی کے الفاظ ہیں: لوڈ شیڈنگ کی ذمہ دار پی ٹی آئی حکومت، ایندھن خریدا نہ پلانٹس مرمت کیے، وزیر اعظم شہباز شریف۔ روزنامہ نوائے وقت نے مریم نواز کے بیان کو فرنٹ پیج پہ ڈسپلے کیا: آج سے لاہور کے حلقوں کا دورہ، کارکنوں سے ملاقات کروں گی، مریم نواز۔ روزنامہ جنگ کی سرخی وزیر خزانہ کے بیان سے متعلق ہے: پیٹرول کی قیمتوں میں فی الفور کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، مفتاح اسماعیل۔ دی نیشن نے وزیر اعظم کے بیان کو فرنٹ پیج پہ کوریج دی: کشمیریز پروٹیسٹڈ مودیز وزٹ بائی آبزرونگ بلیک ڈے، پی ایم۔ دا نیوز کی ٹاپ سٹوری ہے: الیکٹریسٹی کرائسس ورژنز ایز شارٹ فال ہٹس 7468 میگا واٹ۔ ڈیلی ٹائم کی لیڈ سٹوری ہے: بلاول پریزز سی ای سی فار ود اسٹینڈنگ پریشر۔ ایکسپریس ٹریبیون کی مین سٹوری ہے: گورنمنٹ ایشوز آرڈنری پاسپورٹ ٹو نواز۔ ڈان اخبار کی ہیڈ لائن سٹوری ہے: 46 پی ٹی آئی ڈیزیڈنٹس آسکڈ ٹو اپیئر بفور الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ پہلے رن ڈاؤن میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک جو کہ کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں کی، مسلم ممالک یورپی یونین کی طرح متحد ہو جائیں، ایک آئیڈیا ہے نیا، تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں جمیل احمد خان صاحب، خارجہ امور کے ماہر ہیں۔ جمیل صاحب سابق سفیر بھی رہے ہیں۔ السلام علیکم جمیل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جمیل صاحب بات کر رہے ہیں، کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مسلم ممالک کے سفیروں کے اعزاز میں افطار ڈنر دیا، اور وہاں پہ انہوں نے ایک نیا آئیڈیا دیا کہ مسلم ممالک بھی یورپی یونین کی طرح کیوں نہیں متحد ہو سکتے۔ یقیناً آج کل کے تناظر میں اگر دیکھا جائے، پرائم منسٹر کا نہ صرف یہ دورہ بلکہ پرائم منسٹر کا یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے، اس لحاظ سے اس کی بہت ایک کلیدی اہمیت بن جاتی ہے پرائم منسٹر کے اس دورے کی۔ اور وہ اس تناظر میں اگر آپ بدلتے منظرنامے پر دیکھیں، جو کہ جیو پولیٹیکل منظرنامہ چینج ہو رہا ہے اس ریجن میں، اور اس کا ایک اشارہ اور ایک شاخسانہ آپ کو نظر آیا، جو کہ سعودی عرب اور ایران میں بات چیت، پانچواں دور جو چل رہا ہے بات چیت کا، اور اس بات چیت میں کافی زیادہ پیش رفت نہ صرف ہونے کی امید ہے بلکہ فارن منسٹر دونوں ممالک کے بھی ملیں گے۔ اور اس سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ معاملات اور یہ چپکلش تھوڑی دور ہو گئی ایران اور سعودی عرب کے بھی، اور اس کے پیچھے بھی اس بلاک کا بہت بڑا حصہ ہے، تو اس صورت میں مسلم امہ کے لیے ایک پلیٹ فارم بن جائے گا اور او آئی سی زیادہ کارگر ثابت ہو جائے گی۔ تو اب جو پرائم منسٹر کا یہ دورہ ہو رہا ہے، اس دورے میں پرائم منسٹر کا اس سے قبل یہ اسٹیٹمنٹ اور اس سے پہلے یہ جو پولیٹیکل منظرنامہ، انٹرنیشنل پولیٹیکل لینڈسکیپ میں جو تبدیلی آ رہی ہے، اور اس میں اگر آپ مزید کہیں تو اس کو ایکسپریس کر دوں گا۔ میں آپ سے ایک سوال اسی ضمن میں پوچھتا ہوں کہ جو یورپی یونین ہے ان کی کرنسی بھی ایک ہے، تو اگر مسلم ممالک کی بھی کرنسی ایک ہو جائے تو یہ تو ایک دنیا کی معیشت میں انقلاب آ سکتا ہے۔ دیکھیں، دنیا کی یہ سب سے بڑی طاقت ہو سکتی ہے، اور اگر اس کو فعال آج کر لیا جائے، او آئی سی کے آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 10 کو اگر فعال کر دیا جائے، تو یہ 57 ممالک اقوام متحدہ کے بعد سب سے زیادہ قوت اور سب سے زیادہ صلاحیت اور سب سے زیادہ ووٹس کے حامل ہوتے ہیں جنرل اسمبلی میں یہ۔ اور اگر یہ یورپین یونین کے طرز پر کوآپریشن، کولابریشن اور آخر میں جا کے کرنسی، اگر اس کا یہ معاملہ بھی ہو جائے، کچھ اور نہیں تو جو چیدہ ممالک ہیں، مسلم ممالک،
خاص طور پہ گلف پاکستان جو کہ ایک بہت بڑی قوت ہے وہ اس میں شامل، تو اس کو اگر دیکھا جائے تو یقیناً یہ ایک انقلاب لا سکتا ہے. ٹھیک جمیل صاحب، ایک سوال اور میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر ایک عمومی نظر ڈالی جائے تو اس وقت تو مسلم ممالک جو ہیں وہ زخم ہیں. وہ آپ شام کو لے لیں، افغانستان کو لے لیں، آپ کوئی فلسطین کو لے لیں، کشمیر کو لے لیں، تو یہ 57 ممالک جو ہیں اگر یہ ان میں ایک یکجہتی پیدا ہو جائے، یہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، تو ہو سکتا ہے کہ مسلم جو امہ ہے انہیں کہیں کچھ سکون مل جائے. وہ جو چھوٹے بچے بمباریوں سے جاں بحق ہو جاتے ہیں، مائیں اپنے بیٹوں کو کھو دیتی ہیں، یہ سارا کچھ سلسلہ رک سکتا ہے. یقیناً یہ رک سکتا ہے سلسلہ، اور اسی سلسلے کو محسوس ہوتا ہے کہ مسلم امہ میں جو یہ ان کے سارے جو یہ ممالک ہیں، اس کے عوام، ان کے دلوں میں تو یہ درد یقیناً شروع سے رہا ہے، لیکن چند ممالک کی جیو پولیٹیکل اپنے مفادات کی خاطر عوام کی دل کی دھڑکنوں کے ساتھ وہ ممالک نہیں چل سکے. بالکل ٹھیک. لیکن اب جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب، ہم سے بات کر رہے تھے. اب میں ذرا رن ڈاؤن آپ سے پہلے شیئر کر لوں، پھر میں پروگرام کی طرف چلتا ہوں. مسلم ممالک یورپی یونین کی طرح متحد ہو جائیں، وزیر اعظم شہباز شریف. مریم نواز کا آج لاہور سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز. بیرونی سازش کے ثبوت نہ ملنے کی وضاحت ہو چکی، ملک کی مفاد میں بحث سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، دفتر خارجہ. نواز شریف کو عام پاسپورٹ جاری، پاکستان آنے کی راہ ہموار. الیکشن کمیشن نے منحرف ارکان کو طلب کر لیا. عمران خان کی سیاست اب مجھے کیوں نہیں بچایا کی مہم ہے، بلاول بھٹو زرداری. اور آج کے پروگرام میں روزنامہ دنیا کا اداریہ بجلی کا بحران، پائیدار حل کی ضرورت، جبکہ ڈان میں عارفہ نور صاحبہ کا کالم کرائسس ان جرنلزم شامل ہے، جبکہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ ہے سٹینڈ ود پاک آرمی. شوق صاحب ایک رپورٹ آپ کو پہلے دکھا دوں، کل وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ایک رپورٹ دیکھتے ہیں جی. یہ برکتوں کا مہینہ ہے اور ہم یہاں پر اکٹھے ہو کر ایک باہمی یگانگت اور اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ غربت کے خاتمے کے لیے مشترکہ کاوشیں کرنا ہوں گی. اسلام آباد میں مسلم ممالک کے سفیروں کے اعزاز میں افطار ڈنر سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ماہ مقدس مسلم امہ کے لیے رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا باعث ہے. برادر مسلم ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم مل کر غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کر سکتے ہیں. ہمیں یورپی یونین کے طرز پر متحد ہونے کی ضرورت ہے. We would like to work very closely with our Islamic countries with whom we have fraternal relationship, a relationship of brotherhood and trust and mutual respect. And I want to work with all of you and your country's leaderships in this direction. And that's how, Excellencies, we will be able to eradicate poverty, unemployment, have more love and affection in our hearts for each other. Therefore, I think it's high time that we really stand with each other in a fashion that the rest of the world can take, respect us, trust us, and see for themselves that here is a block of countries, if not excelling the model of European Union, matching them. انہوں نے کہا کہ مسلم امہ میں اخوت، بھائی چارے اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. اجتماعی دانش کو بروئے کار لا کر مسلم ملکوں میں غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. ترقی اور عالمی امن کے لیے مسلمان ملکوں کو عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. قدرتی وسائل سے مالا مال برادر اسلامی ملک ترقی پذیر ملکوں کی مدد
مدد کریں۔ مسلم امہ کے حقوق کے لیے OIC کو مزید مؤثر اور متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ Kashmir, the valley of Kashmir, the valley is red due to the blood of Kashmiris. Day in and day out, they are being sacrificed by Indian occupying forces. Their right to self-determination has been denied till date, and there are scores of UN resolutions, Security Council resolution on the floor of Indian Parliament. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے سلامتی کونسل کی متعدد قراردادیں موجود ہیں۔ قراردادوں میں کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ نہرو نے بھارتی پارلیمان میں کھڑے ہو کر کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا وعدہ کیا تھا۔ افغانستان میں امن خطے کے امن و استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ اجتماعی دانش کو اگر بروئے کار لایا جائے تو غربت کا خاتمہ اور بہت سے مسائل کا خاتمہ ہو سکتا ہے، شہباز شریف صاحب کا کہنا تھا، تو کہاں ہرڈل ہے شفیق بالکل صاحب؟ دیکھیں، اگر یورپی یونین کے انہوں نے مثال دی ہے، اس میں وہاں 27 کے قریب ممالک ہیں اور ہمارے جو ہیں 57 ہیں مسلم ممالک۔ اب یہ بڑی تعداد ہے، اور ہم جو ہے جو پرائم منسٹر نے غربت کے خاتمے کی بات کی ہے، کشمیر کی بات کی ہے، تیل کی دولت سے مالا مال ہے، اور پاکستان جو واحد جو ہے یہ ایٹمی قوت بھی ہے، اور یہ بڑا اچھا آئیڈیا۔ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو مسلم امہ کے لیے، پورے جو خطے کے لیے جو جہاں مسلم ممالک ہیں اور پوری دنیا کے لیے ایک مثبت سٹیپ ہوگا۔ اس سے جب مسلمان جو ہے وہ مضبوط ہوں گے، اور پلس جو ہمارا جو پسا ہوا طبقہ ہے، پھر آپس کے اختلافات دیکھ لیں، ایران دیکھ لیں، یمن دیکھ لیں، سیریا دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، اور دوسرے ممالک دیں جو آپس کے کنفلکٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزمائیں۔ اگر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب چلے کرنسی تو معاملہ دور کا ہے، اگر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر جو ہے کم از کم یہ علاقائی جو ان کے ڈفرینسز ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں، اس سے ہمیں باہر آ سکتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات پرائم منسٹر نے کی غربت کے خاتمے کی۔ اب ظاہر ان کے ریسورسز اگر استعمال ہوں گے تو غربت کے خاتمے کے لیے بڑی بہتر یہ تجویز ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ہے کہ ہمیں سب کو ایک جگہ اکٹھا ہونا ہوگا، اور یہ اگر انیشیٹو انہوں نے لے لیے، اگر OIC ہمارے پاس ہے آلریڈی، لیکن OIC کے آپ دیکھ لیں کیا پرفارمنس ہے، اور یہ بڑا اچھا پرائم منسٹر نے ایک آئیڈیا دیا ہے کہ اس کو یورپی یونین کی طرح متحد ہو جائیں، اور ایک کرنسی اور ایک آپ کا خارجہ پالیسی، اور کم از کم آپ کے مسلم ممالک کے درمیان جو ہے نا اس میں جل ہو جائیں، ان کی ہیلپ کریں، اور ان کے خارجہ داخلہ باقی معاملات جو ہیں اس کو بہتر کریں۔ تو ظاہر ہے جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ وقت بتائے گا کب تک ہوتی ہے اور کون کون اس میں آتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی جمیل احمد خان صاحب بتا رہے تھے کہ ایران اور سعودی عرب میں 5 دور ہو چکے ہیں مذاکرات کے۔ اگر مسلم ممالک آپس کے اندر جو اختلافات ہیں وہی دور کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ دیکھیں سر، یہ تو ہماری بڑی پرانی خواہش ہے کہ OIC جو ہے وہ ایک بڑا مضبوط فورم بنے، اور مسلم دنیا کا جو بلاک ہے ان کے آپس کے درمیان بھی، اور مسلم دنیا اور پھر مغرب کے درمیان بھی ایک برج کے طور پہ وہ رول پلے کرے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو فارن پالیسی ہے نا، اس کے ڈائنامکس ریلیجس گراؤنڈز کے اندر نہیں بنتے، اس کے ڈائنامکس ہوتے ہیں اپنے پاور انٹرسٹ کی بیسس کے اوپر۔ آپ نے دیکھا کہ مسلم دنیا جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہو جاتی ہے، مسلم حکمران ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جو بات اس میں ہو سکتی ہے، جو راستہ نکالا جا سکتا ہے، وہ جو آپ نے کہا ہے کہ مسلم دنیا اپنے اندر کے جو مسائل ہیں کم از کم اس کے اندر انتہا پسندی کے حوالے سے، ٹیررزم کے حوالے سے، اسلامو فوبیا کے حوالے سے، ابھی OIC کا اجلاس ہوا ہے، اس میں کم از کم پیش رفت ہوئی ہے اسلامی فوبیا کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کشمیر کی صورتحال کے اوپر، اب مسلم دنیا کے کتنے ملک ہیں جو کشمیر کے اوپر یا مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ظلم ہو رہا ہے اس پر وہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں کھڑے ہوتے، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ہندوستان کے ساتھ ان کے انٹرسٹ ہیں۔ تو اس لیے یہ آئیڈیل بات تو لگتی ہے، لیکن پریکٹیکلی ہمیں جو ہے نا چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں ایک چیز جو مجھے لگتا ہے جو بہت ضروری ہے مسلم دنیا کو اپنے آپ کو یونائٹ کرنے کے لیے، وہ ہے اکنامک کنیکٹیوٹی۔ یعنی اگر آپ مسلم دنیا کے اپنے اندر اکنامک کنیکٹیوٹی کو جوڑ دیں اور اکنامک انٹرسٹ ڈیولپ کر دیں، کیونکہ آج کل فارن پالیسی کا جو بیسک پرنسپل ہے وہ اکنامک کنیکٹیوٹی کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں پرائم منسٹر نے بات تو ٹھیک کی ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سے مسلم حکمران جو ہیں وہ امریکہ کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر یہ چیزیں چل نہیں پاتی ہیں۔ اس لیے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اکنامک اپرچونیٹیز کو فائنڈ آؤٹ کریں، اور یہ جو ابھی CPEC وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، اس میں اگر جتنے مسلم دنیا آئیں گی تو اس کی کنیکٹیوٹی کو جوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے پھر اسی طرح سے
मुस्लिम दुनिया को भी इंगेज करें कि वो पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करे इकोनॉमिकली। जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो यहाँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, जब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी तो उनका इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे बढ़ेगा मुस्लिम दुनिया का। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ हमें करने की ज़रूरत है। सिर्फ ये एक जो ऊपर की हवाई बातें हैं ना जी, वो है कि मुस्लिम दुनिया एक हो जाएगी, वो मुस्लिम दुनिया एक होगी लेकिन उसके अंदर इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मुस्लिम दुनिया से जुड़े हुए मसाइल हैं उसको अगर ये बुनियाद बनाकर एक होने की बात कर लें, कम अज़ कम मगरिब को एक पैगाम तो दे देना कि हमें किस तरीके से इस्लामी फोबिया का, दहशतगर्दी का सामना है, और उसमें मुस्लिम दुनिया अपना एक कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो तो कम अज़ कम रीबिल्ड करे। और जो इंतहा पसंद अनासर है उनके ख़िलाफ़ भी एक यकसुई होनी चाहिए कि जनाब जो बंदा मुसल्ला जद्दोजहद करेगा, जो बंदूक उठाएगा, जो रियासत के ख़िलाफ़ सवाल उठाएगा, उसको मुस्लिम दुनिया रद्दमल के तौर पर किसी हवाले से कहीं सपोर्ट नहीं करेगी। अच्छा, सलमान ने जो खालिद साहब बात की है मैं उसे मतलब जुज़वी तौर पे इख्तलाफ करता हूँ कि ठीक है डायनामिक्स अलहदा होते हैं फॉरेन पॉलिसी के, लेकिन आप ये देखें कि यूरोप के अंदर अगर कोई एक यूरोपीय मुल्क होता है और उसके साथ कुछ ऐसा होता है, यूक्रेन ही ले लें तो यूरोप पूरा यूक्रेन के पीछे खड़ा हुआ है, तो मुस्लिम ममालिक क्यों नहीं खड़े हो सकते अपने किसी मुल्क के पीछे? देखिए, माजी के अंदर जब OIC की बुनियाद रखी गई तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक कलीदी उसमें रोल रहा, और उस वक्त जो मुसलमान ममालिक थे उन्होंने एक भरपूर जो मसाली यकजहती है उसका जो है वो उस वक्त जो है वो इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया था, और इसी लाहौर शहर के अंदर जो है वो OIC की सरबराही कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद हुआ। लेकिन देखिए कि फिर इसकी जो है एक उस वक्त की जो मुस्लिम क़यादत थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत, तो उस क़यादत को एक भारी कीमत जो है वो भी फिर जो है वो अदा करना पड़ी। तो इस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर जो इत्तेहाद की और ब्लॉक बनाने की बात की है, मैं समझता हूं कि इस तरह की जो एक कोशिश है वो जो अरब ममालिक हैं उनका जो GCC है, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल जो है, अब वहाँ पर किसी हद तक मैं समझता हूँ कि कोऑपरेशन जो है अरब ममालिक के दरमियान है, और इस हवाले से वहाँ पर एक करेंसी जो है अब वो जो है करने की भी अब वहाँ इस प्लेटफार्म पर प्रपोजल चल रही है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुस्लिम ममालिक को सबसे बड़ा जो राना साहब चैलेंज दरपेश है वो गुर्बत और बेरोज़गारी का चैलेंज है, और मैं समझता हूँ कि ये जो इकनॉमिक चैलेंजेस हैं ये मुस्लिम ममालिक के लिए इस वक्त जो हैं वो सबसे ज़्यादा अहम हैं, और एक ब्लॉक बनाकर यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर हम इन चैलेंजेस का जो है वो मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, चलते हैं ज़रा आगे बढ़ते हैं, और मरियम साहिबा जो हैं वो लाहौर में अपनी अवामी राब्ता मुहिम शुरू करी है। नवाज शरीफ साहब को भी पासपोर्ट का इजरा हो गया है और पाकिस्तान आने की राह हमवार हो गई है। आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून में एक्टिवली मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सियासत करते नज़र आएंगे पाकिस्तान में? देखिए, सियासत दोनों को जो सियासत का महवर है वो अवाम है। ये हुकूमत में चले गया या अपोजिशन में आ गया, ये तो सिलसिला चलता रहता है, लेकिन जो उसका इनका सोर्स, इनका बेस सोर्स है ना, वो है अवाम। और अवाम से जो सियासतदान राब्ता तोड़ देता है तो फिर अवाम उसको भूल जाती है। ये बड़ी अच्छी बात है कि एक तरफ तो हुकूमत तो आ गई है अपने मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादियों की, लेकिन ये है कि ना इन्होंने अपना जो अवाम से जो रिश्ता उसको जो जारी रखा, और ये पहली कोशिश है इनकी जो शुरू कर रही है। और मेरी इत्तला ये पूरे मुल्क में ये दौरा करेंगी, पूरे मुल्क में अपना जलसे जुलूस करेंगी, और जो नून के वोटर्स हैं उनको एक्टिवेट करेंगी, उनको मोटिवेट करेंगी। तो ये अच्छी बात है कि एक तरफ अपना साबका हुक्मरान जलसे कर रहे हैं और फिर ये जलसे कर रही हैं, तो उनको एहसास हो गया है कि असल उनका जो स्ट्रेंथ है ना, सोर्स जो है वो आवाम है, और आवाम को मोटिवेट कर रही हैं। और आगे ज़ाहिर है अपना इलेक्शन देर हो ये जो मुहिम है पूरे मुल्क में कर रही हैं, इसकी बड़ा नून को फ़ायदा होगा। फिर आपने कहा नवाज शरीफ के पासपोर्ट की, अब देखें नवाज शरीफ का पासपोर्ट जारी करना, ये किसी भी पाकिस्तानी से ना आप उसकी शरीयत या वो नहीं छीन सकते, ये कोई कानून कोई आइन आपको अलाउ नहीं करता। ये अच्छी बात है वो अपना मियाँ साहब को पासपोर्ट जारी हो जाए, वो अपना पाकिस्तान आए और अपनी सियासत करें, और मुस्लिम लीग नून का और जो सियासत है उसका मेन जो मेवर है वो नवाज शरीफ साहब ही हैं। और नवाज शरीफ जब खुद पाकिस्तान में होंगे तो फिर अपना मरीम साहबा भी साथ हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो वो एक अपना पूरा इनकी एक तीनों की एक कौन बन जाएगी, और वो आगे रिजल्ट बेहतर दे सकेंगे। बिल्कुल ठीक है।
اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون اپنی پولیٹکس جو ہے اسپیشلی لاہور اور پنجاب میں وہ تو سولو کرے گی، کیونکہ ظاہر ہے پنجاب گڑھ ہے اور ان کا ایک جسے کہتے ہیں مضبوط قلعہ ہے۔ دیکھیں نا، انتخابی سیاست میں مسلم لیگ نون کی طاقت پنجاب ہے، تو وہ پنجاب کو کیسے رول آؤٹ کر دیں گے؟ اچھا، اگر حمزہ شہباز نے اور شہباز شریف صاحب نے حکومت میں ہونا ہے تو بہتر ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ پھر وہ جا کے عوامی سیاست کریں، لوگوں کو موبلائز کریں، متحرک کریں۔ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس سال اگر آخر میں الیکشن ہونے ہیں تو پھر پارٹی کو بھی تو کہیں لے کے چلنا ہے نا، پارٹی کو بھی تو کہیں موبلائز کرنا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے شاید آپس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ مریم جو ہے وہ پارٹی معاملات پہ توجہ دیں اور حکومتی امور پر جو ہے حمزہ اور شہباز شریف صاحب توجہ دیں، اور مریم صاحب کے ساتھ جو اور باقی لوگ ہیں وہ پارٹی امور کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور جو پارٹی کی تنظیم سازی ہے اس پہ کریں، کیونکہ پنجاب میں تو ایک بڑا کمپٹیشن جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کا اور پی ایم ایل این کے درمیان جو ایک اعصابی جنگ ہے، پولرائزیشن ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے بڑی ایک صحیح اسٹریٹجی ہے کہ پارٹی کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلا جائے، کیونکہ عام طور پہ ہوتا ہی ہے ہم جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ہم پارٹی کو بھول جاتے ہیں اور پارٹی معاملات کو ضرور نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ ہے کہ اسٹریٹجی نظر یہ آ رہی ہے کہ پارٹی معاملات پہ بھی توجہ دی جائے اور ساتھ ساتھ حکومتی امور پہ بھی توجہ دی جائے، اور حکومت جو ہے وہ اسی طرح سے فیسلیٹیٹ کرے جو آگے جا کے الیکشن میں پارٹی کو سپورٹ مل سکے۔ ایک بات جہاں تک نواز شریف صاحب کی واپسی کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں وہ ان کی واپسی بھی مجھے تو کوئی بڑا مشکل مرحلہ نہیں لگتا، ماسوائے اس کے کہ جب وہ جانا چاہیں گے ان کے کچھ مقدمات ہیں وہ فیس کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، بقول ان کے وہ آئیں گے اور فیس کریں گے ان کے ساتھ۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو مریم کی سیاست زیادہ ایکٹیو نظر آئیں گی انتخابی پالیٹکس کے کانٹیکس میں اور پارٹی معاملات کے اوپر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نصیر بھٹو صاحب نے جوائن کیا مسلم لیگ کی رہنما سابق رکن قومی اسمبلی بھی ہیں۔ بھٹو صاحب، پاسپورٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قانونی پیچیدگیاں جو تھیں وہ تو ختم ہو گئی ہیں، اب میاں صاحب کو پاسپورٹ مل گیا، 10 سال کی اس پہ مدت ہے، تو اب میرا خیال ہے کہ کوئی رستے کی رکاوٹ نہیں ہے۔ بالکل درست بات ہے، کیونکہ بیسک جو ڈاکومنٹ ہے وہ تو پاسپورٹ ہی ہے نا ٹریولنگ کے لیے، تو ٹریولنگ ڈاکومنٹ جو ان کے پاس ایکسپائر ہو چکا تھا وہ اب ری ویلیڈیٹ ہو گیا، تو اب اس کی بنیاد پہ وہ پاکستان بھی آ سکتے ہیں اور دنیا کے اندر کہیں بھی وہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ تو آئی تھنک دس از گڈ کہ جو ان کا بنیادی حق تھا وہ ان کو واپس ملے اور قانون اور آئین کی جو جواز تھا وہ پورا ہو گیا۔ اچھا سر، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ایک وفد کے ساتھ، نمائندہ وفد کے ساتھ سعودی عرب جا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جو ہمارے معاشی مسائل ہیں وہ بھی وہاں ڈسکس ہوں گے، پیٹرول کا بھی ایشو جو ہے وہ بھی ڈسکس ہوگا، تو میاں نواز شریف صاحب کی پریزنس جو ہے وہ ان مذاکرات میں کس حد تک سود مند ثابت ہو سکتی ہے؟ بالکل آپ نے بجا طور پہ یہ بات کہی ہے کہ میاں نواز شریف کے اور ان کی فیملی کے ذاتی مراسم بھی ہیں سعودی حکومت کے ساتھ اور سعودی حکمرانوں کے ساتھ، اور ویسے بھی پاکستان کے اور سعودیہ کے جو تعلقات ہیں ہمیشہ درینہ ہیں اور بڑے مضبوط تعلقات ہیں، لیکن جب بھی کوئی پاکستان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے وہ مالی لحاظ سے ہو یا پولیٹیکل انداز میں ہو تو سعودیہ نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے، لیکن یہ ایک منفرد جو ہے وہ موقع ہے کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف ایز پرائم منسٹر آف پاکستان کے ہوں گے، تو یہ ایک بہت خوبصورت امتزاج ہوگا اور بڑے مؤثر اور پازیٹیو اثرات اس کے ہوں گے۔ بہت شکریہ نصیر بھٹو صاحب ہم سے بات کر رہے تھے۔ خیر صاحب، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہوگی میاں صاحب کی موجودگی میں، ان کا ظاہر ہے ایک سعودی خاندان سے اور سعودی عرب سے خاص تعلق ہے، تو یہ پاکستان کے لیے سود مند ہو سکتا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ شریف خاندان کا اس میں کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب کے جو حکمران خاندان کے ساتھ جو ہے وہ ماضی میں بھی ایک اچھے اور مثالی جو ہیں وہ تعلقات رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اور جس طرح جو ہے وہ ہماری معیشت ایک دباؤ کا شکار ہے، اس دباؤ سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے بھی جو ہے وہ ہمیں مالی جو ہے وہ امداد اور اسسٹنس جو ہے
وہ مل سکتی ہے. اور ماضی میں بھی ہمیشہ جب بھی پاکستان کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، سعودی عرب، UAE اور چین کی طرف سے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ تعاون کیا گیا. اور اب بھی دیکھیے کہ ہمارے اس وقت بھی جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان میں 4 ارب ڈالر جو ہیں وہ چین کے ڈپازٹس ہیں، 3 ارب ڈالر جو ہیں وہ سعودی عرب کے ڈپازٹس ہیں، اور اس کے ساتھ UAE کے 2.5 ارب ڈالر جو ہیں وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ اس وقت ایک کوشن کے طور پر جو ہیں وہ موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ یقیناً پاکستان کی معیشت کو ریلیف دینے کے لیے، اس میں بہتری لانے کے لیے سعودی عرب سے، سعودی حکام سے اس معاملے پر ضرور جو ہیں وہ بات چیت کریں گے. اور اس کی روشنی میں پاکستان کو جو اس وقت سابق حکومت ایک اقتصادی بحران کا شکار کر کے گئی ہے اس سے نکالنے کی کوشش کریں. بالکل ٹھیک ہے. آج نوائے وقت کی سپر لیڈ ہے اور یہ اس میں دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے ہے کہ بیرونی سازش کے ثبوت نہ ملنے کی وضاحت ہو چکی. اب آگے بڑھنا چاہیے، آگے لیٹس موو فارورڈ. میرے خیال ہے اس میں کافی پوائنٹ اسکورنگ ہوگی اور اب اس پہ اس لکیر کو پیٹنے کی بجائے ہمیں آگے چلنا چاہیے، آگے ملک کو آگے چلنا چاہیے، ہمیں اس پہ اسٹک نہیں ہونا چاہیے. PTI نے بھی اپنا پوائنٹ اسکور کر لیا اور اس پہ بڑا ابھی تک ان کا بیانیہ اس پہ چل رہا ہے. اور لیکن ہمیشہ نا کوئی اسٹک نہیں ہوتے، ہمیں آگے چلنا ہوتا ہے، ملک کو آگے چلنا ہوتا ہے. تو میری رائے میں ملک کو آگے چلنا چاہیے. بھول جائے ماضی میں کیا ہوا. آپ نے اپنا ٹھیک ہے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کر لی، لوگوں کو بتا دیا. اب لوگوں نے بائی کرنا ہے نہ کرنا، لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن اب آگے بڑھے، ملک کو چلنے دیں. بالکل ٹھیک ہے. سلمان یور ٹیک. دیکھیں بات تو ٹھیک ہے، ملک کو آگے چلنا چاہیے، لیکن ہماری سیاست جو ہے وہ ذرا آپ کو پتہ ہے جس طرح کی سیاست چلتی ہے ہمارے ہاں، یہ چیزیں اس طرح سے کتابی تو ہے نہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگلے الیکشنز کی جو پولیٹکس ہے ساری وہ انہی نعروں کی بنیاد کے اوپر چلے گی، اور ان سے نکلنا اتنا آسان کام نہیں ہے. کیونکہ جو حکومت ہے آج کی اور جو اپوزیشن ہے آج کی، انہوں نے جب الیکشن میں جانا ہے تو اس کے ڈائنامکس ہی مختلف ہیں. تو یہ چیزیں اچھا ہے اگر ہم آگے کی طرف وے فارورڈ کا اختیار کر لیں تو بہتر ہے، لیکن اگر نہیں اختیار کریں گے تو یہی نعرے، یہی باتیں، یہی چیزیں جو ہے نا کانسپائریسیز کی، انٹرونشنز کے درمیان آج کل دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ کتنی بحث چل رہی ہے کہ کانسپائریسی کیا ہوتی ہے، انٹرونشن کیا ہوتی ہیں. تو کوئی انویسٹیگیشن تو مجھے نظر نہیں آ رہا اس کی پاسبلٹی. لیکن اچھی بات ہے کہ اگر ہم آگے بڑھیں تو بات آگے چل سکتی ہے، لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. آج کی جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس میں یہ ایک مشکل کام لگتا ہے حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے. سلامتی کمیٹی کے جو دونوں اجلاس ہوئے اس کے بعد وہ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ کنفیوژن ختم ہو گئی ہے، اور کیونکہ دونوں میں کیٹیگوریکلی جو لامیہ ہے وہ کلیئر ہے کہ جی اس میں ایکچوئل سچویشن کیا تھی، ایکچوئل صورتحال کیا تھی. دیکھیے رانا صاحب کہ اس سے پہلے DGISPR کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں بھی واضح طور پر جو ہے اس حوالے سے کہہ دیا گیا تھا کہ اس کے اندر سازش کا کوئی ایلیمنٹ جو ہے وہ ثبوت جو ہے وہ موجود نہیں. اور پھر جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں تو واضح طور پر کلیئر کٹ جو ہے وہ موقف جو ہے وہ اختیار کیا گیا کہ اس کے کوئی ثبوت کسی طرح نہیں آتے. لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اپنے اس بیانیے پر وہ قائم نظر آتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جس وقت تحریک چلانے کا فیصلہ کیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی سیاست میں موسم کا بڑا عمل دخل ہمیشہ جو ہے وہ تحریکوں میں چلائی جاتی ہیں رہا ہے. لیکن اس وقت جب PTI کوئی سڑکوں پر جلسے جلوس اور موومنٹ چلانے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے آڑے جو آئے گا وہ موسم کی جو شدت ہے جو بڑھ رہی ہے اب تیزی کے ساتھ. ان موسموں میں کبھی ہم نے ماضی میں کوئی موومنٹ تحریک جو ہے اب اس طرح دیکھی نہیں. جو تحریکوں کا موسم ہے وہ ستمبر، اکتوبر اور نومبر سے شروع ہوتا ہے. اس وقت جلسے جلوسوں کا جو ہے، اور اب بھی آپ نے دیکھا کہ دیکھیے کہ اب جو جلسے ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کے، ان میں ان کا جو زور ہے پہلے کی طرح وہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک لے رہے ہیں جی، بریک کے بعد آتے ہیں اور بات کریں گے. الیکشن کمیشن نے منحرف ارکان کو طلب کیا ہے، بلاول صاحب کا بڑا اہم بیان ہے، اور عارفہ نور صاحبہ کا ایک کالم ہے، اس پہ بات کریں گے. اور جاتے جاتے یورپی یونین کی طرح مسلم ممالک کا جو اتحاد ہے، یہ وقت کی ضرورت تو ہے، لیکن ماضی میں جن لوگوں نے اس پہ
नाम लिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके आगे तक ज़रा को थोड़ा अच्छा नहीं रहा, लेकिन ये कि ये ज़रूरत तो है। आज शाम जो है खून आलूद है, इराक़ खून आलूद है, लीबिया खून आलूद है, अफ़गानिस्तान खून आलूद है, फ़लस्तीन में लोगों को मस्जिदों के अंदर जाके मारा जा रहा है, मकबूजा कश्मीर के अंदर जेनोसाइड हो रहा है, और मुस्लिम उम्मा अगर अब भी खामोश रही तो फिर कब बोलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब यकीनन मिलना चाहिए, और ये एफ़र्ट जो है कि यूरोपीय यूनियन की तरह मुत्तहद हो जाए, यही शायद एक ऐसा हल है जिससे शायद मुसलमानों को थोड़ा सा सुकून मिल सके। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। आलमी बर्तरी के लिए बड़ी ताकतों की लड़ाई हो या फिर अमन मुआहदों की सफबंदी, मईशत में उतार चढ़ाव हो या फिर दुनिया भर में बढ़ती महंगाई, हम रखते हैं आपको बाखबर। टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली नित नई इजादात हो या मौसमियाती तगय्युरात की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ, इल्म अदब, तहकीक व जिद्दत, सोशल मीडिया के नित नए आलात या फिर दुनिया भर से हों दिलचस्प व अजीब खबरें, हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल, और हम लाते हैं दुनिया भर से खबरों और तज्जियों का मुश्तमिल प्रोग्राम दुनिया के साथ सिर्फ PTV न्यूज़ पर। जिंदगी की आग का अंजाम खाकिस्तर नहीं, टूटना जिसका मुकद्दर हो ये वो गौहर नहीं। जी वेलकम बैक। और अब हम डिस्कस करेंगे खबर के इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मुनहरिफ अरकान पार्लियामेंट को तलब किया है। आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस पर मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली को तलब किया गया है, जबकि पंजाब असम्बली के अरकान को 6 मई के लिए नोटिस जारी कर दी गए। और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो इमरान खान साहब के ख़त पर भी गौर कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। कंवर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या देख रहे हैं जी? मुनहरिफ अरकान को तलब किया है, तो आप अपने तजर्बे की रोशनी में क्या नज़र आता है सर, क्या हो सकता है? देखिए जी, असूली तौर पर ये तहरीक जो आई है इलेक्शन पाकिस्तान में आर्टिकल 63A के तहत, जो दो इसमें मरफीन हैं, एक तो कौमी असम्बली के हैं NRF की जिन्होंने की है पार्टी पॉलिसी से, और दूसरा सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं। तो पहले मरहले पर इलेक्शन पाकिस्तान ने जो 28 अप्रैल में जो तलब किए हैं वो कौमी असम्बली के 22 के अरकान हैं, कौमी असम्बली के अरकान असम्बली, उनको तलब किया है। अब उसके सामने सबसे बड़ी अहम बात जो ये पेश आनी है कि जो तो उन्होंने NRF जो की है 22 मेंबर कौमी असम्बली ने, उन्होंने तो वोट कास्ट ही नहीं किया। उन्होंने तो अपने एतमाद की तहरीक में वोट कास्ट नहीं किया। वजीर आजम का जो इलेक्शन हुआ, इंतखाब हुआ, उसमें उन्होंने वजीर आजम को वोट नहीं दिया। तो हमारी नज़र में तो ये आ रहा है कि ये उस फ्लोर क्रॉसिंग के ज़िम्मे में नहीं आते। बहरहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, वो तलब किया है, तो वो अपना जवाब यही ताहम कराएंगे कि जनाब हमने तो पार्टी पॉलिसी से तनकीद जरूर की है, लेकिन हमने पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ जो है वोट किसी को भी नहीं दिया, ना तहरीक एतमाद में दिया और ना ही हमने वज़ीर आज़म के इंतखाब में दिया। यहाँ ये थोड़ा सा इनको एक मामला है, बड़ा अहम मामला है जिस पर इलेक्शन पाकिस्तान ने इनका मौक़िफ़ सुनना है। मेरी नज़र में जहाँ तक हमारी राय है तो ये फ्लोर क्रॉसिंग के ज़रिए में नहीं आते। अच्छा तो कब जो स्पीकर साहब के पास जो पहले स्पीकर थे, कहा जा रहा था कि इस्तीफे पीटीआई के अरकान ने दिए, लेकिन उसका तो नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब है वो भी कोई वैलिड तो नहीं हुए ना, तो ये लोग भी उसी का ही हिस्सा है।
बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। तो ये हम कह रहे हैं कि ये असद कैसर ने भी तो हालात का जायजा नहीं लिया ना। असद कैसर ने उसी वक्त जो है वो क्या कहता है जनाब, इनको वोट कास्ट उन्होंने किया नहीं है, तो वोट कास्ट नहीं किया तो मैं इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस कैसे भिजवाऊं। लेकिन बहरहाल उनको अच्छा है, ठीक है, इलेक्शन पाकिस्तान अपने आइन और कानून की रोशनी में अपना फैसला तो सुनाएगा। और ये इस तरह कई मिसालें मौजूद हैं इलेक्शन पाकिस्तान के पास माजी में कि जिन्होंने कहा कि हमने पार्टी पॉलिसी पर जरूर तनकीद की है लेकिन उनको हमने फ्लोर क्रॉसिंग नहीं की। ये बहुत से केसेस आए हैं जो इलेक्शन में पाकिस्तान ने स्पीकर के रेफरेंस को मुस्तरद कर दिए थे। इसी तरह आप आइए दूसरे हिस्से में, जो 6 मई को जो अहम जो केस है 6 मई का है, जिसमें 26 जो है कौमी सूबाई असम्बली के मेंबरान जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया, यहाँ ये मसला बहुत अहमियत का हामिल है, उन्होंने वोट कास्ट किया है, तो वो हमारी नजर में फ्लोर क्रॉसिंग के जद में आते हैं। अच्छा सर, कंवर साहब, मैं चूंकि प्रोग्राम का वक्त कम रह गया, मैं कल इस पे आपसे तफसीली बात करना चाहूँगा, और ये सारा जिसमें फंडिंग वाला भी और ये सारी चीज़ें, मैं माज़रत चाहता हूँ आज प्रोग्राम का वक्त थोड़ा कम है, कल इंशाल्लाह आपसे बात होगी, कल आपको सुबह हम अब लाइन पे लेंगे। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, अब बिलावल साहब का एक बयान आया कि इमरान की सियासत मुझे क्यों नहीं बचाया से शुरू हो रही है, और उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर साहब की भी तारीफ़ की है कि उन्होंने बड़ी बहादुरी से ये प्रेशर झेला है। यार ये सियासी स्लोगन जो है, सियासी स्लोगन ही चलेंगे, और जो आपका पब्लिक जो अट्रैक्ट होती है, आपका वोटर अट्रैक्ट होता है, वो सियासी स्लोगन से होता है। अब भुट्टो का स्लोगन था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कि रोटी कपड़ा और मकान, और वो हिट हुआ, लोगों ने उसको बाई किया। अब ज़ाहिर है ये सारी अपोजिशन जो है, अपना हुकूमत जो है, इस मुत्तहिदा जो एक कोalition है, वो अब ये एक पोलिटिकल राइवल हो गए ना। अब पोलिटिकल राइवल के खिलाफ आप वही बात करेंगे जो आपका पब्लिक बाई करेगी। तो बिल्कुल इमरान खान साहब ने वही शुरू कर दिया कि मुझे क्यों नहीं बचाया। उनका पूरी कैंपेन देख लें, वो यही गिला कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं बचाया। पहले अपनी परफॉर्मेंस पे वो बात नहीं करते, ना ये जलसे देख लें, वो ये नहीं बात करते कि मैंने अपना क्या पब्लिक के लिए क्या किया, आवाम के लिए क्या किया, मुल्क के लिए क्या किया। गिला कर रहे हैं कि मुझे ना क्यों नहीं बचाया। तो अब पहले अपनी कारकर्दगी पर नज़र डाल लें, अपना माजी में डाल लें, क्या उन्होंने किया, इदारों के साथ क्या किया, पब्लिक के साथ क्या किया, आवाम के साथ क्या किया, और लोगों को जो रोज़गार दे रहे थे, जो लाखों घर दे रहे थे, वो कहाँ गए। पहले अपनी परफॉर्मेंस पे आप नज़र डालें, फिर आप बात करें। बिलावल साहब ने ठीक कहा कि इनकी तमाम जो सियासत है वो एक तरफ ही उनका महवर एक हो गया, और इलेक्शन कमीशन को उन्होंने स्ट्रेंथन किया, सपोर्ट किया, अच्छी बात है, इदारों को सपोर्ट करना चाहिए। अब आज मेरे ख्याल है वो कर रहे हैं मुजाहरा। अब पूरे मुल्क में ना इसको अलर्ट कर दिया गया, एक अजीब से ना जानी कैफियत बर्पा कर दी है कि उनका अपना जो फैसला था वो भी अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया कि 30 दिन के अंदर फैसला था। तो आप भी कोई रैशनल अप्रोच रखते, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको रिलीफ दे दिया, तो आप भी आज का मुजाहरा ये कॉल ऑफ कर लेते। बहरहाल बिलावल साहब की अच्छी बात है कि वो इदारों के साथ खड़े हुए हैं, और इदारों के साथ खड़े होकर करके इदारों को मजबूत करके हम आगे बढ़ सकते हैं। बिलावल साहब का कहना है कि ये तो जो आज मुजाहरे हो रहे हैं, ये एक्चुअली फंडिंग केस पर ब्लैकमेलिंग का हरबा है। राणा साहब, मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब जो हैं, उनको शिकवा ये है कि जो अदारे उनको इक़्तिदार में लेकर आए थे, उन अदारों की तरफ से जो गैर जानबदार रहने का फ़ैसला किया गया है, न्यूट्रल रहने का फ़ैसला किया गया है, अब वो क्यों जो है वो उनकी तरफ से इख्तियार किया, वो बचाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए वो मैदान में क्यों नहीं आए। और देखिए कि उस तरह जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब का कौमी असम्बली में अदम इत्माद की जो तहरीक थी, उसमें जो आइन शिकनी जो है वो पीटीआई की हुकूमत की तरफ से की गई, उनको शिकवा ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें क्यों मुदाखलत की और इस आइनी जो रुकावट थी उसको क्यों दूर किया। उनको एक शिकवा ये है कि पंजाब के अंदर जो है वहाँ पर जो चुनाव था वज़ीर आला पंजाब का, उसमें जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने, अदालतों ने अपना जो है वो आइन शिकनी रोकने के लिए अपना किरदार क्यों अदा किया। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर प्रेशर वो इसीलिए डालना चाहते हैं ताकि फॉरेन फंडिंग का जो केस है, जिसकी समाज जो है वो हो रही है, जिसका फैसला आने वाला है, वो दरअसल चीफ इलेक्शन कमीशन के मुस्तफ़ी होने का मुतालबा भी जो कर रहे हैं, उन्हें वो खौफ नज़र आ रहा है कि वो फैसला जो है उसमें फॉरेन फंडिंग जो है वो साबित हो चुकी है, उनके खिलाफ आने वाला है। इसी वजह से वो आज मुजाहरों का भी फैसला किया। ठीक है, रोज़नामा दुनिया का इदारिया है सलमान कि बिजली का बहरान पायदार हल की ज़रूरत, और डेफिनेटली मुल्क में बिजली का बहरान बढ़ रहा है।
اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت 6000 سے 7500 میگا واٹ بجلی کا بحران ہے. اب ماضی کی حکومت پہ بھی اس پہ آ رہا ہے کہ ان بہت سارے یونٹس جو بند تھے انہیں صحیح نہیں کیا گیا, اور بھی بہت سارے ایسے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بحران کو حل کرنے کے لیے اب وار فوٹنگ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور شہباز شریف صاحب اس کا اعلان بھی کر چکے ہیں؟ دیکھیں اب حالیہ دنوں میں تو لوڈ شیڈنگ ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے, اور اس لوڈ شیڈنگ پہ بڑھنے کی وجہ سے ملک میں کافی جسے کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے اندر ایک رد عمل پایا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ روزے سے پہلے, سحری سے پہلے بہت زیادہ لوگوں کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا. اور دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ جناب آپ کی جو بجلی ہے وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے, اور وہ آپ کے پاس شرائط اتنی سخت ہیں کہ آپ کے پاس گنجائش کم ہے. اصل مسئلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں بجلی کے کانٹیکس میں وہ گورننس کا ہے. ہماری اس میں ٹرانسپیرنسیز کے ایشوز ہیں, اس میں ہمارے ٹیکنیکل ایشوز ہیں, اس میں ہمارے شارٹ فالز کے ایشوز ہیں. اب اس کے لیے آپ کے پاس مڈ ٹرم, شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم پلان ہونا چاہیے. لیکن یہ ہوگا اسی صورت میں نا احسار صاحب جب آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی. اگر ہم نے اپنی ساری انرجیاں جو ہیں پولرائزیشن میں ڈال دینی ہیں, ساری انرجیاں ایک محاذرائی میں ڈال دینی ہیں, ساری انرجیاں ایک دوسرے کی لاتیں کھینچنے میں لگا دینی ہیں, تو یہ جو نیشنل ایشوز ہیں جیسے بجلی کا آپ نے کہا, اس کے اوپر پھر ہم کیسے لانگ ٹرم پالیسی بنائیں. اچھا ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم شارٹ ٹرم چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ تاکہ وقتی طور پہ بحران ختم ہو جائے. وہ ہو بھی جاتا ہے, شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس مئی تک اس سارے مسئلے کو ریزالو کر لیں گے. لیکن ہمیں واقعی جینونلی جو ہے نا ایک لانگ ٹرم پالیسی چاہیے بجلی کے کرائسس کو ریزالو کرنے کے لیے, نہ صرف لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے لیے بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کی بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی لائی جائے. اور یہ جو بجلی چوری ہوتی ہے خاص طور پہ اس کے بارے میں بھی کوئی جامع پالیسی ہونی چاہیے, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے سب سے زیادہ بجلی چوری کے جو معاملات ہیں وہ سر فہرست ہیں. پنجاب سب سے بڑا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے, باقی جگہ پر ہمیں مسائل آتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک باقاعدہ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ یہ جو بجلی کا کرائسس ہے اس کے اوپر ایک نیشنل کانفرنس طلب کر کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی مدد کے ساتھ ایک روڈ میپ ڈیزائن کریں جو مڈ ٹرم, شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم بیسس کے اوپر ہو, تاکہ ہم اس کرائسس کو ایڈریس کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. چرن صاحب دیکھیں یہ بجلی کا بحران جو اب تک پتہ چل رہا ہے نا, کچھ پاور ہاؤسز بند ہیں, کسی کی بیلٹ نہیں, کسی کا نٹ نہیں, کسی میں آئل نہیں, کسی کا فلاں چیز نہیں, کہیں فیول نہیں ہے. تو یہ معاملات جو ہیں جو بھی اس کا ذمہ دار ہے بیوروکریسی میں یا سابقہ حکومت میں, اس کو ٹاسک پہ لانا چاہیے, اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. جب تک آپ ایکشن نہیں لیں گے ہمیشہ یہ ہوتا رہے گا. کہتے بجلی تو اس میں کوئی سیاست نہیں ہے انوالو, اس میں کوئی حکومت نہیں انوالو, وہ تو ایک آپ پبلک سب کے لیے, آپ کے میرے لیے اپوزیشن ہو چاہے حکومت, سب کے لیے ہوتا ہے, اور اس میں ملک کی انڈسٹری چلتی ہے. اس کا میرا خیال ہے اس کے تحقیقات ہونی چاہیے. اچھا میرا آپ سے نا ایک آپ کا پسندیدہ موضوع آ گیا, میں کیا بجائے کہ آپ آگے بڑھیں میں آپ سوال کر لوں. عارفہ نور صاحب آپ بڑی رائٹر ہیں ڈان میں, اور وہاں پروگرام بھی کرتی ہیں ڈان ٹی وی میں. اچھا انہوں نے ایک آپ کا پسندیدہ موضوع کے اس پہ لکھا ہے کہ کرائسس ان جرنلزم, کہ وہ کہتی ہیں پاکستان میں صحافت کا معیار گر گیا ہے, خبروں کی کوالٹی کے معیار وہ نہیں رہا, پھر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سوشل میڈیا جڑے اس کی کوئی ڈفرینشیشن نہیں ہوئی, پھر فرنٹ پیج میں خبروں کی بھرمار کاری جو ہے وہ بالکل اپنا کنفیوز ہوتا ہے کیا کروں کہاں جاؤں. سب سے بڑی جو بات انہوں نے کی جو اپنا میڈیا کا مالیاتی جو ہے نا ماڈل, وہ ایک سنجیدہ سوال ہے کہ ہم کس پہ رلائی کرتے ہیں. آپ تو ظاہر ہے یہ سب دریا کے کنارے بیٹھے ہیں, روز آپ اس میں ہاتھ دھوتے ہیں پانی, تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں, اب کیا حل کیا ہے؟ دیکھیں ہوا یہ شفیق صاحب کہ جو پرنٹ میڈیا ہے نا, یہ میڈیا اس میں بہت سارے ایسے لوگ انویسٹرز آ گئے جو نظریاتی طور پہ کوئی نہ تو صحافت کی خدمت کرنے کے لیے آئے, نہ ہی ان کا کوئی مشن صحافت کی کوئی خدمت ہے, وہ ایک کاروبار کے طور پہ ہے. جب آپ کاروبار کے طور پہ صحافت کو لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر اسٹیپ بھی وہی لیتے ہیں جو کاروبار میں منافعت کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. سیٹ کلچر کے اندر یہ ہوا کہ جو ایڈیٹر تھا جس کو بے تحاشا اختیارات تھے وہ سارے ختم ہو گئے. ایڈیٹر اتنا وہ ہوتا تھا طاقتور کہ وہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے, میں بھی کم از کم ہم بھی خاصے بوڑھے ہو گئے کہ ہم نے ماضی کے ایڈیٹرز دیکھیں جو مالکان کو یہ کہہ دیتے تھے کہ بھئی آپ کا کام نہیں ہے پالیسی میں بولنا, یہ ہم نے طے کرنا ہے اخبار کو کیسے چلانا ہے, اور انہوں نے یہ چلا کے بھی دکھایا. مالک تو جاتا بھی نہیں تھا ایڈیٹر کے پاس, ہاں نہیں جاتا تھا, وہ اتنا اس کا وہ ہوتا تھا. اب ایڈیٹر بیچارہ میرے جیسے ماڑے آ گئے ہیں جنہیں ہر وقت اپنی نوکری جانے کا خدشہ رہتا ہے, خوف رہتا ہے, تو وہ پھر وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے جو انہیں کہو وہ مان جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ ایسے کر دو, ایسے کر دو, ایسے نہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ایک ایسے ہم آئیں گے تو گیٹ کے اوپر ہمیں مل جائے گا کہ جی آپ یو آر نو مور ریکوائرڈ, تو پھر ختم ہو جائے گا. دوسری چیز یہ
کہ جو اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کہی گئی ہے کہ جو خبروں کی صحت ہے اس کی ختم ہو گئی نا. وجہ کیا ہے کہ جب آپ نے فرنٹ پیج پہ 70 خبریں لگانی ہے اور 2 سطروں کا بقیہ بھیج دینا ہے تو پھر آپ نے اسے بھرنا ہے, اور آپ اندر دیکھیں اتنے بڑے بقیے, اتنے بڑے پیج. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو, اس کو جدید تقاضوں کے ساتھ اگر ہم آہنگ نہیں کریں گے. اخبار کی سرکولیشن کہاں یہ ہوتا تھا کہ جنگ اخبار جب اتوار والے دن آتا تھا سنڈے میگزین ان کا, تو پہلے ایک دن پہلے سنڈے میگزین آ جاتا تھا. میں چونکہ اخبار مارکیٹ سے میرا تعلق ہے, ایک دن پہلے سنڈے میگزین آ جاتا تھا اور وہ سنڈے میگزین علیحدہ سے گن کے دیا جاتا تھا. اب وہ بھر کے دیا جاتا ہے کیونکہ اخبار کی سرکولیشن گر گئی. رانا صاحب اس میں دیکھیے کہ مالکان جو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے مالکان تو اب بھی اخبارات کے اور میڈیا ہاؤسز کے دفاتر نہیں آتے. انہوں نے اب ایڈیٹر کی جگہ پر جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں, جو مارکیٹنگ کے لوگ ہیں, ان کو انتظامی عہدوں پر جو ہے وہ آگے لے آئے ہیں جو ان کے مفادات کا خیال رکھتے ہیں. بالکل. اس میں خاص طور پہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا وہ فیک نیوز کے کانٹیکس میں. کل مریم اورنگزیب کو بھی میں سن رہا تھا, انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ہمیں کوئی نہ کوئی چیزیں ڈیولپ کرنی پڑیں گی. دیکھیے یہ جو پروپیگنڈا ہے نا اور فیک نیوز ہے, اس کی بنیاد پہ اب پوری دنیا کے اندر وار لڑی جا رہی ہے. تو اگر آپ نے جو آپ نے کہا نا کہ خبر کی کوالٹی یا صحت جو متاثر ہوئی ہے, اب وہ دیکھیے خبر کا ہونا ایک اور چیز ہے, اور ایک خبر کو جان بوجھ کر کریٹ کرنا, یعنی جو خبر نہیں ہے اس کو خبر بنا کر پیش کرنا, اور اس کے پیچھے پھر آپ کے پولیٹیکل موٹیو ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ خود, اور یہ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ اگر خود میڈیا کے انسٹیٹیوشن جو ہیں اپنے اندر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم مینیج نہیں کریں گے نا, تو ایکسٹرنل کو پھر آ کے کہیں نہ کہیں رول پلے کرنا پڑتا ہے. تو یہ بات جو عارفہ نور صاحب نے اٹھائی ہے بالکل ٹھیک ہے کہ اب ہمارا جو میڈیا ہے, خاص طور پہ دیکھیے سوشل میڈیا کو تو ایک پروپیگنڈا کیمپین کا حصہ بن چکا ہے. وہاں جو ہم دیکھ رہے ہیں تماشا, آپ نے دیکھا کہ کسی کی عزت وہاں پہ کوئی محفوظ نہیں ہے. جی اسی طرح سے پرنٹ میڈیا کے اندر یہ ہے کہ جو ایک دفعہ بڑی اچھی بات کسی نے کی کہ جو خبریں رات 9 بجے آ جاتی ہیں صبح وہی چھپ جاتی ہیں. میرا خیال ہے کہ اب اس سے آگے بڑھیں نا, ہمیں نیوز اینڈ اوپینین کے اندر آئے نا, فالو اپ میں لے کے آئیں, انالیسس میں لے کے آئیں, کمپیریزن میں لے کے آئیں, لوگوں کو وہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو خاص طور پہ ہمارا ایڈیٹوریل سیکشن ہے اور ایڈیٹوریل پیجز ہیں, وہ سارے کا سارے پولیٹکس سے بھرے ہوئے ہیں. آپ کے سماجی ایشوز کہیں نظر نہیں آتے, آپ کے اکنامک ایشوز کہیں نظر نہیں آتے, آپ کے ریجنل ایشوز نظر نہیں آتے. تو مجھے لگتا ہے کافی ری ڈیفائننگ کرنی پڑے گی ہمیں اپنے پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا کے کانٹیکس میں. اور یہ جو الیکٹرانک میڈیا کے اندر یہ خرابی آئی ہے نا, ریٹنگ بیسڈ میڈیا, اس نے وہاں پر ایک سنسنی خیزی پیدا کر دی ہے اور کرائسس کو جنریٹ کر دیا ہے, جس کی وجہ سے سنجیدہ صحافت, سنجیدہ تجزیے, سنجیدہ خبریں جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ہیں. اور جو پروپیگنڈا ہے جو بہت زیادہ اونچی انداز میں بات کرے گا, جو کسی کے خلاف بہت زیادہ باتیں کرے گا, وہ پھر ڈومیننٹ کر گیا. تو یہ ایک بڑا سیریس کرائسس ہے, اور اس کا حل جو ہے وہ میڈیا کے دوستوں کو نکالنا ہے. رانا صاحب دیکھیں اس میں نا ڈان اخبار کو اگر ہم تھوڑا بالکل فری فیئر انالیسس کریں تو ڈان اخبار جو اخبارات کے نام جو سابقہ اصول جس میں آپ کو ہم نے اساتذہ نے سکھایا کہ یہ نامز ہیں, اس ڈان اخبار کسی حد تک سے پورا اترتا ہے. اب عارفہ نور صاحب نے اس پہ لکھا ہے اور ڈان اخبار میں لکھا ہے, ظاہر ہے ان کی اپنی ڈان کی پالیسی بھی ہوگی, لیکن یہ بڑی بات ہے کہ ڈان اخبار نے اپنے ایڈیٹوریل میں وہ چھاپا اور انہوں نے لکھا. یعنی ایک یہ ایڈیٹر بھی رہی ہیں, یہ رپورٹر بھی رہی ہیں, یہ کالمسٹ بھی ہیں, اور انہوں نے اپنا درد اپنا آگے بیان کیا. اب اس کو دیکھو ہمارے مالکان کیسے لیتے ہیں, فیصلہ تو مالکان نے کرنا ہے نا. ہاں لیکن انہوں نے تو ایک شمع روشن کر دی نا اپنے کالم کے حوالے سے. آپ کچھ کہنا چاہیں, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. چاہ رہا ہوں کہ ایک جو مثبت پیش رفت آئی ہے کہ جو منسٹر انفارمیشن کے ساتھ جو سٹیک ہولڈرز کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں فیک نیوز پر جو ہے وہ آمادہ ہو گئے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے پہلی بات دوسری کر کے کہہ دی تو ٹائم بچ گیا تھوڑا سا. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور ٹاپ ٹرینڈ ہے اسٹینڈ ود پاک آرمی. ڈیفینیٹلی پوری قوم پاک آرمی کے ساتھ کھڑی ہے. آج اس ملک میں اگر امن ہے, خوشحالی ہے, ہم سوتے ہیں, ہمارے بچے امن سے سوتے ہیں, تو اس کا کریڈٹ ان بہادروں کو جاتا ہے جو جون جولائی کی سخت گرمیوں میں مورچوں کے اندر رائفل تھامے کھڑے اس ملک کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, یا شدید سردیوں کے اندر برف پوش پہاڑوں کے اوپر کھڑے ہو کے اس ملک کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. یہ سارا کریڈٹ امن کا ان کو جاتا ہے. انہی کو ہمارا سلام ہے جو اس ملک کی بقا کی ضمانت ہیں. پوری قوم جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ کی طرح پاک آرمی کے ساتھ کھڑی ہے.